بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی کسی ظالم کی محبت نہیں آنی چاہیے، ورنہ آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ قرآن ہے، ذرہ برابر بھی تمہارا دل مائل نہ ہو کسی ظالم کی طرف، ورنہ تمہیں آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اسلام سب سے زیادہ دشمن ہے ظالم کا، اور اسلام سب سے زیادہ ہمدرد ہے مظلوم کا۔ اب جو مسلمان ہیں وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، اب اس سے بڑا جملہ اور کیا سنیں گے بھائی؟ جو مسلمان ہوگا وہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ اب آج کی مجلس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیجئے کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اب ہمارے جوانوں کو مس گائیڈ کرتے تو ان کو کیا ہو گیا، اپنے والوں کو دوسرے والوں کی مدد کر رہے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ کہا اس میں تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہے، سارے سنی، اور یہ ہمارے شیعہ اپنوں کو کٹوا رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی مدد کرنے کی؟ میں نے کہا ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ان کی اذان میں علی ولی اللہ ہے، اگر یہ بھی علی ولی اللہ والے نہ ہوتے یہ بھی نہ ساتھ دیتے۔ علی ولی اللہ کی مجبوری ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیکھو، مذہب نہ دیکھو۔ بھائی علی ولی اللہ کی، یہ سارا علی ولی اللہ کا کلمہ کروا رہا ہے کہ ساتھ دینا ہے مظلوم کا۔ آپ کہیں گے ارے جناب ایسے ظالم کی، او تو بھائی علی کا سب سے بڑا دشمن تھا ایک، وہ 70 جگہ مصیبت میں گرفتار ہوا۔ مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں تاریخ آئی نہیں آئی، وہ سب سے بڑا مخالف ہے علی ابن ابی طالب کا، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، 70 جگہ مصیبت میں گرفتار ہوا، علی نے 70 جگہ بچایا، مولا نے مدد کر کے کہیں نہیں کہا میں نے بچایا، خود ہی بول پڑا اگر علی نہ ہوتے۔ بھلا یہ کہا یا نہیں کہا؟ دوسرے نمبر کے جو صاحب ہیں انہوں نے خود کہا پرورد اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پالنے والے مجھے وہ مشکل نہ دینا جس کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ تو آپ کے بزرگ مدد مانگے تو شرک نہ ہو، ہم مدد مانگ لیں، علی علی کرتے ہیں یہ تو، یا علی علی کرتے ہیں۔ ارے بھائی آج کی دنیا بڑے مفاد پرست ہے، یہ کوئی بھی علی کو نہ پکارتا اگر علی نہ آتے، علی آتے ہیں تبھی تو پکارتے ہیں۔ آپ اپنے باپ کو 10 دفعہ مصیبت میں بلائیے، اگر باپ نہ آئے تو مجمع اتنا برا ہے آج کل کا، باپ کو بھی نہیں پکارے گا، یہ اسی کو پکارے گا جو آتا ہو۔ بس عزیزو یاد رکھیے یہ مسئلہ، تو اسی لیے یا تو کام آئے گی قبر میں حق گوئی، جتنا تم نے حق کے لیے بولا آپ کے لیے کام آئے گا، اور دوسری چیز جو آپ کے کام آئے گی قبر میں وہ ہے ولایت علی۔ خدا کی قسم اس کا دامن نہ چھوڑیے گا، اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ارے آپ کا کیا رسول کا حل ہونے والا نہیں ہے، اگر یہ نہ پہنچایا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اب میں آپ کو سناؤں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر میں 5 طرف سے عذاب آتا ہے۔ پہلا عذاب آتا ہے پائنتی کی طرف سے، اب جب پائنتی کی طرف سے آتا ہے تو آدمی پیر سمیٹتا ہے ایسے،
اور کانپنے لگتا، ڈرنے لگتا، ڈرتا۔ اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، پہلے عذاب آتا ہے فشار کا، زمین آپس میں ملتی ہے ایسے، اور کس کے لیے ملتی ہے وہ کئی چیزیں ہیں، مگر دو سن لیجئے، تاکہ جو ڈرائیورنگ کر کے آتے ہیں اور چلاتے ہیں گاڑیاں اور دور دور سے دلی سے اور بجنور سے اور جگہ جگہ جاتے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو فشار قبر ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے چغل خوری، چغل خور۔ اب روایت ہے، میں کیا کروں اس میں؟ اگر آپ کہیں تبلیغ کر رہے تو میری تبلیغ نہیں ہے بھائی یہ، چونکہ بعض لڑکے مجھے کہنے لگے مولانا آپ تبلیغ زیادہ کرنے لگے۔ میں نے کہا میں تو حدیثیں پڑھتا ہوں، رسول کو روک دیتے، انہوں نے کیوں تبلیغ کی؟ اور یہ کہاں کی جگہ ہے پھر؟ تبلیغی کی تو جگہ ہے یہ۔ بتا یہاں سے تبلیغ نہ ہوگی تو پھر کہاں سے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں گے تبلیغ؟ آپ ہمیں ملیں گے کہاں پھر، اور ہم آپ کو کہاں ملیں گے؟ تو یہی جگہ تو ہے جہاں نبی نے فرمایا النمیمہ، چغل خوری، جتنی آدمی کی چغل خوری بڑھے گی اتنا ہی شدید زمین جکڑ کے ڈال دے گی۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے یا تمہارے اختیار میں ہے کہ فشار سے بچ جائیں؟ تو اگر چاہتے ہو مجھے مرنا ہے اور مر کے قبر میں جانا ہے اور مجھے فشار سے بچنا ہے تو آج ہی سے نیت کر لیجئے، بس سب کچھ کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے۔ چھوڑ دیجئے آپ کا، اور چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ جب چھوڑو گے تو سب چھوٹ جاتا، چھوڑ کے دیکھیے۔ جو چغل خور، اچھا چغل خور کی ایک علامت میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ بھی ذرا فریش ہو جائے۔ چغل خور کی ایک علامت ہے جو تمہیں بات بتا کے قسم دے دے۔ مثلا میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ بھائی مولانا صاحب آپ کو وہ جو مولانا مقداد ہیں وہ الٹا سیدھا بک رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے مولانا مقداد، مولانا زدار آپ کو، اور تمہیں جناب عباس کی قسم ہے جو میرا نام بتاؤ۔ اب دیکھیں کتنا برا پھنسا دیا مجھے۔ اب میں اندر ہی اندر تپے جا رہا ہوں مولانا مقداد سے، چاہتا ہوں انہیں پکڑ لوں، مگر کہنے لگے یار انہوں نے جناب عباس کی قسم دے رکھی۔ اچھا ان سے بھی ایسی کہی جا کے، ارے وہ مولانا زدار آئے تھے پیدی میں، تمہاری کھال اتار کے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے گئے، اور تمہیں مولا حسین کی قسم جو تم میرا نام بتاؤ۔ پھر رہے اور میں بھی تپا پھر رہا ہوں۔ ایک کو دے دی بھائی حسین کی قسم، اور کو دے دی بھائی عباس کی قسم۔ اب میں جناب عباس سے ڈر رہا ہوں، یہ امام حسین سے ڈر رہے ہیں، پھولے دونوں پھر رہے ہیں، پھٹیں گے تو کبھی نہ کبھی ضرور۔ مگر عزیزو ایسی قسم اگر آپ کو کوئی دے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تھوڑی قسم کھائی ہے۔ ورنہ پھر میں تمہیں مولا عباس کی قسم اگر مجھے 1,00,000 روپے نہ دو، لاؤ دو پھر بھائی، ابھی کوئی قسم ہے بھائی؟ یا میں کہوں تمہیں جناب عباس کی قسم ہے اگر جمعرات کو 2 دیگیں نہ اتاری تو یہ تو ستیہ ناس ہو جائے گا بھائی، پورا معاملہ ہی، جس کو جو کچھ کروانا ہو جناب۔ تو یہ ایسی قسموں کا کوئی اعتبار، بھائی میں نے تھوڑی ہی کھائی ہے اور تجھے حق کیا ہے مجھے قسم دینے کا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے۔ اچھا یہ قسم کیوں دیتا ہے چغل خور؟ یہ قسم دیتا ہے تاکہ ناشتہ دونوں جگہ پکا رہے۔ اچھا ایسے آدمی کی عزت بھی بڑی ہوتی ہے معاشرے میں، ادھر گئے ہاں کچھ نہ کچھ لائے ہوں گے، اور یہ ہمیں ساری بتا دیتے ہیں آ کے۔ اچھا دوسرے بھی عزت کر رہے ہیں، ادھر کی ساری خبر مل رہی ہے۔ اسے پتا جب چلے گا جب یہ قبر میں پہنچے گا، یہ کہے گا پروردگار میں تو نمازی تھا، روزہ دار تھا،
میں تو حاجی جی تھا، یہ مجھے کیوں پیس رہی ہے؟ کہا تو نے دو بھائیوں کو کبھی ملنے نہیں دیا، یہ تیری چغل خوری کی سزا ہے۔ ایک تو سزا زمین فشار لے گی چغل خوری پہ، دوسرا ہے جو زمین کو نجس کرے، زمین کو نجس، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ گاڑی سے جا رہے ہیں جوان لڑکے، سڑک پہ کھڑے ہو کے کہیں بھی پیشاب کر دیا، طہارت نہیں کی، زمین کہتی ہے کل تو نے مجھے نجس کیا تھا، آج میں تیرے سے بدلہ لوں گی، تو کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریے میرے کچھ جوانوں۔ اب یہ بتائیے یہ تربیت ہم تمہیں کہاں سے دیں؟ ممبر سی تو دینی پڑے گی آپ کو۔ تو عزیزو یاد رکھیے، تو دو اور بھی چیزیں ہیں، ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، بیوی پہ ظلم کرنا، اس سے بھی فشار قبر ہوگا۔ اب یہ بتا دیجئے گا تو بڑی خوش ہو جائیں گے آج سائی جا کے، صلوات پڑھے محمد اور آل بابو۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ چچا زیادہ خوش ہیں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ تو پہلا یہ عذاب، دوسرا پائنتی کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ادھر عذاب آیا، آپ یوں ڈرنے لگے، ایک نور آیا قبر میں جو آپ کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نور کو دیکھ کے عذاب بھاگنے لگا۔ اس کے بعد عذاب آیا سر کی طرف سے، آپ یوں ہونے لگے کہیں سر پہ عذاب نہ آ جائے، پھر ایک نور سر کی طرف سے نکلا، اس نے اسے بھگایا، پھر ایک عذاب آیا داہنی طرف سے، پھر داہنی طرف سے ایک نور آ گیا، پھر بائیں طرف سے عذاب آیا، پھر بائیں طرف ایک نور آ گیا، انہوں نے بھگا دیا۔ اب پوری طاقت کے ساتھ عذاب آیا دل کے اوپر، جن کے کالے دل ہیں سن لیں، عذاب آیا دل کی طرف پورا سینے پر۔ اب جو قریب آیا 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 ایسے آیا اور میرا سانس رکنے لگا، میرے سینے سے ایک نور نکلا، اور وہ اتنا شدید نور تھا، چھٹے امام کہتے ہیں اتنا شدید نور تھا کہ پھر قبر میں عذاب بھاگ گیا، اندھیرا چھٹ گیا، شعلے بجھ گئے، آگ ختم ہو گئی، جنت قبر بن گئی، قبر جنت بن گئی، باغ ہو گیا، ہوائیں آنے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی غذائیں آنے لگی۔ کیا؟ اب جیسے ہی وہ جو نور تھا سینے پہ، اس نے پوچھا اس پینتی والے سے، رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، سر والے سے، یار تم کون ہو کہ جو تم نے عذاب کو بھگایا؟ ایک نے کہا میں اس کی نماز ہوں، ایک نے کہا میں اس کا رمضان کا روزہ ہوں، دوسرے نے کہا میں اس کا خمس ہوں، تیسرے نے کہا میں زکوٰۃ ہوں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تھا، نہ خمس دیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ نماز پڑھی، روزہ چکھا تک نہیں، تو پھر یہ بتائیے ان عذاب کو بھگائے گا کون؟ پھنسو گے نہیں پھنسو گے؟ پھر یہاں یہ ذاکر کام نہیں آئیں گے آپ کے، نہ شاعر نہ ذاکر نہ میں، کوئی نہیں کام آئے گا وہاں۔ یہ کرنا ہے آپ کو۔ میں اگر آپ کو شعر سنا دوں نماز میں کیا رکھا، تو اس کا تو جو حال ہوگا وہ ہوگا ہی، مگر تمہارا جو ہوگا پہلے اپنی سن لو۔ اس کا تو بہت سخت ہے، اس کا تم سے بھی سخت ہے، جو نماز کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں ممبروں سے، ان کا تو بہت ہی سخت ہے، خدا کی قسم۔ ان کی تو حسین کی شفاعت بھی ملنے والی نہیں ہے، لیکن نماز حسین کے گھر کا چراغ ہے، اس کے خلاف بولنا۔ چلیے وہ میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں حج ہوں، میں خمس و زکوٰۃ ہوں۔ اب یہ چاروں پوچھتے ہیں تو بتا کہ تو کون ہے؟ ہم نے ادھر سے بھگایا تو ادھر سے آ گیا، ادھر سے بھگایا ادھر سے آ گیا، رائٹ سائڈ سے بھگایا بائیں سائڈ سے آ گیا، ہم سے بھاگ ہی نہیں رہا تھا۔ تو کون ہے کہ تیرے آتے ہی عذاب بالکل قبر کا ختم ہو گیا اور قبر جنت بن گئی؟ بس جملہ ایک ہی ہے، دیکھتا ہوں کتنی
ذہانت ہے بجنور کے مجمع میں. پتا اس نور نے کیا کہا؟ میں وہ ہوں، اگر میں نہ آتا تو تم بھی قبر میں نہ ہوتے. نہیں، اب پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا اور کس کی سمجھ میں نہیں آیا. میں وہ ہوں، اگر میں قبر میں نہ آتی تو تم میں سے کسی کو قبر میں آنے کی پرمیشن نہ ملتی. کہا آخر بتا تو صحیح تو کیا ہے؟ کہا میں اس کی سینے کی ولایت علیہ. اے نماز تو بھی کام نہ آتی اگر ولایت نہ ہوتی، روزے تو بھی کام نہ آتا اگر ولایت نہ ہوتی، حج تو بھی کام نہ آتا اگر ولایت علی نہ ہوتی. اس کی مطلب ہے نماز کام آئے گی ولایت کے ساتھ، روزہ کام آئے گا ولایت کے ساتھ، حج کام آئے گا ولایت کے ساتھ. اگر ولایت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، طواف نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، سارا برباد ہے اگر ولایت علی نہیں.